اس نے کہا مولا بتائیے مجھے تو رہنما نہیں ملا. فرمایا رہنما چھوڑ. سرکار نے فرمایا 3 عیب تمہارے ایسے ہیں, 3 کام ایسے کرتے ہو جو تمہیں مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے. میں صاحب کی 2 سطریں ہی کہوں گا. 3 عیب. فرمایا سب سے پہلا, اب توجہ کرنی ہے, سب سے پہلا عیب, فرمایا سب سے پہلا عیب, سرکار نے فرمایا جمعتم المال. زمیندار علاقہ ہے, ظاہر ہے کوئی نہیں بولے گا. سرکار نے فرمایا 22 من سے زیادہ گندم ہوتی ہے, ساری پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو, امت کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ روزی دیتے ہے تمہیں, سارا سال کھاتے ہو, شادیاں خوشیاں سب کچھ, زیارتیں سب کرتے ہو, اور جب سال پورا ہو جاتا ہے اس پہ فرمایا ایک میرا حق ہو جاتا ہے, ایک میری دادی بطول کی اولاد کا خمس آ جاتا ہے. فرمایا مال اکٹھا کرتے رہتے ہو, نہ خمس ادا کرتے ہو نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو. فرمایا تمہارا خمس و زکوٰۃ کا پابند نہ ہونا اور خالی مال جمع کرنا یہ میرے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہے. خمس اگر نہیں ادا کرتا مجلسوں میں معافی چاہتا ہوں, کیا لینے آتا ہے؟ تیرا دل کسی اور کی سے آشنا ہے, تجھے مجلس میں ملے گا کہ معافی چاہتا ہوں, انتہائی معذرت خواہ. امام اعظم اور آپ سب پہ خمس واجب ہے, مانگوال کے غریب ترین بندے پہ بھی خمس واجب ہے. بی بی شدیدہ کا خمس کتنا تھا؟ اس کی بچت تھی 20 روپے. جب 5 پہ تقسیم کی تو 4 روپے پاکستانی بنے تھے اس کا خمس. اس نے 4 روپے بھیج دیے تھے نواز پیغمبر کے پاس, اور 7ویں امام نے فرمایا تھا بی بی شدیدہ کو کہنا کفن کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں, اپنے کفن میں رکھنا, اور فرمایا اس کو کہہ دینا انی اتولی الصلاۃ علیک کہ جب تم مرے گی میں کربلا سے اپنے دادا حسین کی قبر کی خاک لاؤں گا, اس کی قبر میں ڈال کر خود نماز جنازہ پڑھوں گا. اور پھر ہوا بھی, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اننی ومن جرى مجرى من اہل البیت لا بد ان لنا من حضور جنائزکم فین کے بلد ان کنتم. فرمایا جس زمانے میں کوئی علی والا کائنات کے جس کونے میں مرے لیکن خمس کا پابند ہو, پلہ چھانڈ کے اٹھ نہیں جانا, آپ سب پہ خمس واجب ہے. سارے غریب ترین بندے پہ بھی خمس بالکل طے شدہ بات لکھ لیں. سرکار نے فرمایا جو بندہ بھی خمس و زکوٰۃ کا پابند ہوتا ہے زمانے کے امام پہ واجب ہے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے. بارہ جی وقت نہیں ہے میرے پاس. جمعتم المال, تمہیں مال جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے, نہ میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں نہ تم مجھ تک پہنچتے. میری یہ ظہور کی راہ میں پہلی رکاوٹ تمہارا خمس ادا نہ کرنا. وہ صرف جعفر شہید نے کہا تھا نا کہ الاجل تو کہتے ہو وہ آگے تو کیا ہوگا. شکر کرو امام زمان کا ظہور بھی نہیں ہو رہا, آج سے خمس ادا کرنا شروع کر دو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بیار الانوار کی روایت ہے, خط آیا تھا امام زمان کے پاس, نماز پیغمبر مومنین ہے مانگوال کے اور وہ خمس بھی نہیں دیتے, اور پھر جب خریداریاں کرتے ہیں نا 10 کلے زمین مربع زمینہ دے خریدتے ہیں, یا کپڑا خریدتے ہیں کارٹن جناب, اور سارا کچھ خریدتے ہیں, مال مویشی بڑے ٹیکے کے ساتھ پیسے دیتے ہیں, میرے اپنا مال ہے. سرکار نے فرمایا من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مالک فهو من اعدائنا. جو زمانے غیبت میں خمس ادا نہیں کرتا وہ میرے ظہور کے بعد میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. یا رسول اللہ, یا علی رسول اللہ. 2 جملے باقی بات کے. پہلی رکاوٹ ہمارا خمس و زکوٰۃ کا پابند نہ ہونا, اور یہ رکاوٹیں ہم نے ہٹانی نہیں. رستے میں ڈرام پڑے ہوئے میں کیسے پہنچوں گا منگوائے, ڈرام آپ نے ہٹانے رستے سے. جب امام زمان کو بلاتے ہو رکاوٹیں تو ہٹاؤ رستے سے. پہلی رکاوٹ خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا. دوسرا فرمایا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, فرمایا امیروں کو سلوٹ اور غریب مومن کو دبا کر رکھنا. ہمارے بندے نے چڑھائی کر دینا اور امیر کے سامنے بسم اللہ بسم اللہ. ہماری روایات میں جو بندہ مطلب چلو خان نہیں جو ملک میرے اوپر آ جاؤ یار, ٹھیک ہے, جو بندہ میری بڑی قوم ہونے کی وجہ سے فرض کون میرے لیے اٹھتا ہے. روایت ہے
معصوم فرماتے ہیں کسی بڑے بندے کے لیے ایک دفعہ اٹھے گا نا ایمان کا ایک حصہ ختم، 2 دفعہ اٹھے گا دوسرا ختم، جب 3 دفعہ اٹھے گا فرمائے ایمان ختم فارغ۔ ایمانی رشتہ ہے۔ برائے مہربانی کسی کمزور مومن کے خلاف کیس نہ بنا، بھئی مارا بندہ نہیں رگڑ دینا عدالت یہ کام نہ کرنا۔ میرے پاس وقت نہیں، وقت ہوتا تو میں آپ کے اس کے نقصانات بتاتا۔ اتنا کہتا ہوں غریب مومن کو غریب ہونے کی وجہ سے دبا کر رکھنا، یہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی بندے ظہور خان صاحب بھی میرے مرشد ہیں، وہ پڑھ کر گئے، کسی بندے کے وہ فرماتے تھے حج پر ماڑے کپڑے دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھ، اللہ فرماتا ہے میں نے گمنام بندوں میں اپنے ولی چھپا دیے ہیں، گمنام بندوں میں ولی چھپا دیے۔ آخری جملہ جی فرمایا تمہارا تیسرا عیب قطعتم الرحم الذی بینکم، فرمایا ایک ہوتا ہے خون کا رشتہ، ایک ہوتا ہے ایمان کا رشتہ، چپ دی جا ایمان کا رشتہ۔ سرکار نے فرمایا تم ایمان کے رشتے کا پاس نہیں رکھتے، مومن مومن کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، مومن مومن کے حقوق کی رعایت، ایمانی رشتے کے تقاضے ہیں اپنے۔ میں جلدی سے ایک روایت پڑھوں گا، میرے پر منٹ 12 باقی بچ گئے، ایک روایت پڑھوں جلدی سے۔ 8ویں امام ایک پیغام ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، میرے لیے۔ یا ابا یا عبدالعظیم ابلغ اولیاء انی سلام، عبدالعظیم مسنی میرے جانے والوں کو میرے سلام کہنا، وقل لهم ان کو کہہ دینا انہم مغفورون، انشاءاللہ سارا منگوا لو سے انشاءاللہ سارا بخشا جائے گا سب۔ لیکن فرمایا 3 بندے ایسے ہوں گے مجلس سے بھی سنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، حج زکات لیکن بخشے نہیں جائیں گے۔ پہلے الا من اشرک، مشرک بندہ نہیں بخشا جائے گا، بھلے علی علی کرے ماتم نظر نیاز زواریاں حج جو مرضی ہے نہیں بخشا جائے گا۔ دوسرا فرمایا او آذا ولی من اولیائنا، جو کسی علی والے کو تکلیف پہنچائے گا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بندے بھی ایک دوسرے کے مارے ہوئے اور تیاری جنت کی ہے۔ فرمایا او آذا ولی من، اور ہمارے کسی چاہنے والے کو تکلیف پہنچائے گا نہیں بخشا جائے گا۔ اس سے بات آگے بھی ہے، فرمایا ازمر لہ سوءا، تیسرا بندہ جو علی علی کر کے نہیں بخشا جائے گا، نمازی ہو کر نہیں بخشا جائے گا، جو کسی مومن کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، کسی کے سفید کپڑے دیکھ کر پریشان، کسی کی چنگی گڈی دیکھ کر پریشان، کسی کے 4 پتر دیکھ کر پریشان، کسی کی بڑی زمین اور رقبے دیکھ کر پریشان، جو سڑتا اور بھجتا رہتا ہے، کسی مومن پر فرمایا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور آخر میں فرمائے خرج عن ولایت اللہ وان ولایتنا، فرمائے یہ 3 بندے علی علی کے نعرے لگائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ کی ولایت سے بھی باہر، ہماری ولایت سے بھی باہر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اے رب محمد وآل محمد ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ و خمس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین کا احترام کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قلب امام زمانہ علیہ السلام کو ہمارے سے خشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔